مسیح میں میرے عزیزوں، جیسے جسمانی بھوک کے لیے کھانا ضروری ہے، اسی طرح روحانی بھوک مٹانے کے لیے خداوند کے کلام سے سننا اور سیکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے خداوند کے خادم کی، جو کہ ہماری کلام سننے اور سیکھنے میں رہنمائی کر سکیں۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں پھر سے ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب موجود ہیں تاکہ وہ خداوند کے کلام کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہماری رہنمائی کر سکیں۔ سو ہم انہیں بہت خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ سب کو میری طرف سے جے مسیح کی، خداوند آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ بشپ صاحب۔ جیسے کہ ہم اپنے پچھلے پروگرام میں سن رہے تھے آپ سے کہ یسوع مسیح کے بچپن کی عمر میں جب وہ اپنے جسمانی والد صاحب کے ساتھ لکڑی کا کام کر رہے تھے، بڑھئی کا کام کر رہے تھے، تو انہوں نے 7 سال جو مصر میں گزارے، اس کے بعد پھر وہ واپس آ گئے تھے۔ تو اس سے آگے ہم آپ سے سننے کی جستجو رکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ دیکھیے جی، اگر ہم اس بات کو جانیں کہ مسیح کی جو بچپن سے جوانی تک کی عمر ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر شخص کی لائف میں، اس کی زندگی میں مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ انہوں نے 7 سال کی عمر کس طرح سے گزاری، اس کے بعد وہ ناصرت میں آ گئے۔ ہاں جی۔ لیکن اب میں جو یہودیوں کا ایک دستور ہے اس کے تعلق سے بات کرتا ہوں کہ جب 12 سال کا یا 13 سال، خاص طور پہ 12 نہیں 13 سال کا جب لڑکا ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں، اس رسم کو کہتے ہیں بار متسوا۔ اچھا۔ تو بار متسوا ایک ایسا مقام ہوتا ہے جس میں بچے کو خود، خاص طور پہ لڑکے کو، کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اچھا۔ اور اس میں یہ ہے کہ 13 سال کی عمر میں کانگریگیشن جو ہے چرچ کی یا عبادت خانے کی یا سینیگاگ کی، تو وہاں پر ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے جس میں کھانا پینا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور اس دن وہ لڑکا استقام کا دن ہوتا ہے، اس میں اسے خاص طور پہ دکھانا ہے کہ ہاں میں نے یہ کچھ کلام مقدس میں سے سیکھ لیا۔ لیکن اس عمر میں ایک بڑی تعداد کے لوگ بیٹھے ہوئے، بڑے سینئر بزرگ اور جوان، اور کچھ اس کی عمر کے بھی، اور کچھ اس کو ہوٹنگ کرنے والے بھی اسی کانگریگیشن میں، اسی جماعت میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب ان کے سامنے اسے کھڑے ہو کے تو بتانا ہے کہ آج میرا یہ دن ہے، میں نے پرائمری سکول ختم کر لیا ہے، اب میں 6ٹھی کلاس میں جا رہا ہوں، اب میں اس قابل ہوں کہ بچپنا مجھ سے تھوڑا سا دور ہٹ گیا، جو میرا لڑکپن ہے اس میں میں اس طرح سے ہوں کہ میری آواز بدل رہی ہے، اور اب یہ دیکھو کہ میرے اندر کتنی جرت ہے۔ اور وہ سب کے سامنے کھڑا ہو کے وہ جو 10 احکام وہ بیان کرتا ہے، سب کو سناتا ہے، یا پھر کوئی ایک کچھ گیت گاتا ہے اپنی صحیح پیک کی آواز پہ۔ اچھا۔ اور اگر لوگ دنگ رہ جائیں یا لوگ ایموشنل ہو جائیں کہ اس کو داد دیں، تو پتہ چل گیا کہ جی یہ اس قابل ہے کہ یہ مڈل سکول میں بھی چلا گیا، اور اس کا باپ اکیلا بیٹھتا ہے، وہ رش میں نہیں بیٹھا ہوتا۔ اچھا۔ اور وہ تھوڑا سا الگ بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ لڑکا سامنے کھڑا ہو کے اپنے جو احکام ہیں قوم کے، جو خداوند نے احکام اسے دیے ہیں، وہ قوم کے، میں نے اس لیے کہا ہے کہ کچھ دستور و رسوم کی بات ہے، تو وہ دستور و رسوم کو بھی محلوظ خاطر رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ خدا کے جو احکام ہیں ان کو بھی، اور پھر وہ سب کے سامنے کھڑا ہو کے ایسی جرت کے ساتھ ایسے لیڈر کے طور پہ بیان کرتا ہے کہ کئی لوگ اس کو تالیاں بجا کے داد دیتے ہیں، تو پھر اس کا باپ خوش ہوتا ہے۔ اچھا۔ تو یسوع مسیح جب 12 کا ہو گیا، 13واں سال تھا، تو وہ ہیکل میں تھا۔ تو جب ہیکل میں آیا، عید تھی، عید فصح تھی، ہاں جی ہاں جی، اور اس عید کے مقام پر اب کون اہتمام کرے گا کہ آج اس کا بار متسوا ہے؟ تو اس عید میں بڑی کانگریگیشن تھی، بہت لوگ تھے، اور اس میں عام لوگ نہیں تھے، بڑے معیاری لوگ تھے، فقی تھے، فریسی تھے، صدوقی تھے، کہن تھے، لاوی تھے، عام لوگ تھے، اور اس میں پڑھے لکھے تھے جو شریعت کو جاننے والے، اور یہودیوں کے سامنے کھڑے ہونا اور جواب دینا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، سارے علم رکھنے والے تھے۔ اور جب یسوع مسیح یشوع ہمشیخ جب ان لوگوں میں بیٹھا تھا تو اس نے ان کے ساتھ جب بات کی تو وہ لوگ حیران ہو گئے، اور جو یوسف ہے وہ بڑا پریشان ہوا، وہ حیران ہے۔ ماں مریم جو ہے یسوع کی ماں، وہ کہتی ہے کہ میں فکر مند تھی
کیونکہ اس کا بار متسوا شروع ہونے والا ہے اور ماں کو فکر مند ہونا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ اس کا بیٹا لیڈر ہو سکتا ہے کہ نہیں. باپ حیران ہے، ماں فکر مند ہے، اور جو یہودی لیڈر ہیں وہ دنگ ہے. اس میں یہ باتیں کہاں سے آ گئی؟ یہ اتنے گہرے سوال ہم پہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا استحکام تو نہیں ہوا، تو یہ کیسا بچہ ہے؟ اور پھر جب ماں مریم نے اس کو ان لیڈروں کے درمیان بیٹھے دیکھا اور سوال کرتے دیکھا تو ماں خوش ہو گئی. اور اوپر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آسمانی باپ جس نے اسے بھیجا تھا وہ خوش تھا. جسمانی باپ حیران ہے یوسف جو ہے، لیکن آسمانی باپ خوش ہے، کیونکہ جب بھی مسیح نے، یشوع نے کچھ خاص کام کیا ہے تو ہمیشہ یاوے کی، یہوہ کی، آسمانی باپ کی خوشی کا جو ثبوت ہے وہ ملتا ہے ہمیں. ہاں بالکل بالکل. جب بپتسمہ لیا یردن پہ، دریائے یردن پہ، تو وہاں پر بھی کہا گیا میں اس سے خوش ہوں. اور جب زیتون کے پہاڑ پر تھے، آگے ہم چلیں گے اور ان مقام کا بھی ذکر کریں گے. جی بالکل. اور جہاں پہ انہوں نے بپتسمہ لیا، پھر زیتون کے پہاڑ پہ جب وہ گئے، کیونکہ میں تو گیا ہوں وہاں پہ، میں نے تو وہ مقام دیکھے ہیں. جی جی جی. اپنی خوش نصیبی انکساری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ میری خوش نصیبی ہوئی کہ خدا نے مجھے موقع دیا، مجھ پر رحم ہوا کہ انہوں نے مجھے اجازت دی کہ میں ادھر گیا. تو زیتون کے پہاڑ پر بھی بڑا اتھارٹی کے ساتھ آسمان سے آواز آئی کہ اس کی سنو. یردن پہ کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور یہاں پر آواز تو نہیں آتی، لیکن ہیکل میں یشوع نے خود کہا میرے باپ کا گھر دعا کا گھر ہے. تو ریلیشن کا پتا چلتا ہے کہ باپ کتنا انوالو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ. تو جب بیٹے کی بات کہی جاتی ہے تو اس میں ہمیں تھوڑا سا اور جاننا ہے کہ جیسے ہم آدم کو کہتے ہیں کہ وہ مٹی سے بنایا گیا، تو اس کے نتنوں میں جو دم پھونکا، نتنوں میں جو دم بھرا، اس سے آدم جو ہے وہ جیتی جان ہوا. اور اس کو ہم اس دم کے سبب سے، اس کلام کے سبب سے، اس کلمہ کے سبب سے ہم کہتے ہیں کہ وہ یاوے کا، وہ خداوند کا بیٹا کہلاتا ہے. اور جو مسیح کی بات ہے اس کو ڈائریکٹ کہا گیا ہے کلمت اللہ. اس کو کہا گیا یوحنا کی انجیل میں پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا. یہ بات ہے، ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا، وہ کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام خدا تھا. وہی کلام، کیونکہ کلام تھا، کلام سے کلام نکلا، اور وہی کلام خدا تھا. تو اس کا مطلب ہے کلام ہی ہے، اور یسوع جو ہے، یشوع جو ہے، وہ خداوند کا کلام ہے، اسی سے نکلا ہے، وہ اس کا کلمہ ہے. پھر اس میں ایک اور بات، یہودیوں میں ایک روایت ہے کہ وہ اسی بار متسوا پہ اس لڑکے کے اوپر، اس کے استحکام پہ پھر اس کو ایک چادر دی جاتی ہے. اور اس چادر کو کہا جاتا ہے تالید. اس کے کونے جو ہوتے ہیں اس پہ بلو رنگ کا شیڈ، بلو رنگ کی جو لائنیں بنی ہوتی ہیں، اور اس کے 4 کونوں کے اوپر ایک کچھ ڈوریاں نیچے لٹکتی ہیں، اور ان ڈوریوں کو کہا جاتا ہے زت. اور اس ہر ڈوری کے اوپر 3 گانٹھیں ہوتی ہیں، باپ، بیٹے اور روح القدس کی. لیکن یہودی تو اچھا وہ روح کو مانتے ہیں، وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ بیٹا آئے گا، لیکن وہ نہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے وہ بندھن باندھے ہیں کہ ایک روح ہے جو آتا ہے اور بیٹا اس کا آئے گا، مسیحا آئے گا. اور باپ تو اس کو مانتے ہیں، باپ تو شور ہے، زبور میں ہم پڑھتے ہیں وہ اس کو باپ کہتے ہیں. تو یہ جو 3 اس کے 4 کونے ہیں چادر کے، اور چاروں کونے اگر آپ 3 کے ساتھ اس کو ضرب دیں تو کیا بن گیا؟ 3 چوکے 12. 12 کیوں بنا ہے؟ 12 قبیلے ہیں. تو اس دن وہ چادر بھی اس بچے کے اوپر دی جاتی تھی. اچھا. جب تک وہ مر نہ جائے، بلکہ جب وہ مر جاتا تھا تو وہی چادر اس کے منہ پہ لپیٹ دی جاتی. اچھا. وہ جو چادر ہے وہ حقیقت میں ایک طرح سے یہودیوں کا نشان ہے. اس کو پریئر شال بھی کہا جاتا ہے، یا دعا کی چادر بھی کہا جاتا ہے. صحیح. اور وہ 13 سال کی عمر میں لڑکے کو دی جاتی ہے. ہاں جی، میں ایک دفعہ پھر سے اس کا نام بتا دوں سامعین، اگر آپ بھول چکے ہیں تو اس چادر کو بشپ صاحب نے بتایا تھا کہ کہتے ہیں تالید. ہاں جی، اس کو تالید کہتے ہیں. اور تالید کے 4 کونے جو ہیں ان کے ساتھ زت بندی ہوتی ہے. تو زت کو دوسرے لفظوں میں کہا گیا ہے کہ دیکھو. تو وہ جو زت ہے اس کے 4 کونے، چاروں کونوں کے اوپر
تین گانٹھیں ہوتی ہیں صحیح. اور ان کے اوپر وہ جو 3 نوٹ بنائی گئی ہیں اس کے اوپر وہ باپ بیٹے روح القدس کے نام سے ہے. اور پھر 3 کا مطلب جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہے کہ یاوے کا ٹرائی اینگل ہے. صحیح. یہ دوسری طرف ہم چلے جائیں گے لیکن صرف میں آپ کو اسی بات پر رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس چادر کا یہ مطلب ہے کہ جس شخص نے یا جس لڑکے نے وہ چادر اپنے اوپر لے لی ہے وہ کبھی اتر نہیں سکتی. اچھا. جس نے لے لی ہے وہ تا مرگ جب تک وہ مر نہیں جاتا اس وقت تک اسی کے اوپر رہنی ہے. تو پھر تو ہر بچے پر وہ ہوتی ہوگی یا ہر بچے پر نہیں ہوتی؟ جس کا بار متسوا ہوا ہوتا ہے. ہر کسی کا نہیں. کئی کرواتے نہیں, کئی کرتے نہیں, کیونکہ یہ ایک ذمہ داری کی بات ہے. اچھا. اور یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ایک طرح سے کوئی دھوکہ فریب نہیں ہو سکتا. اچھا. اور وہ اوپر اس کے اندر کچھ ہے چادر جو اس چادر کے درمیان ایک سوراخ ہوتا ہے. کئی دفعہ وہ لوگ اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں, کئی ہیں جو کندھوں پر رکھتے ہیں, کئی ہیں جو وہی جو ان کی ضد ہے وہ اس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں, وہ لٹکتی ہے ان کے دونوں شانوں پہ. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ دکھائی دیتی ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے, یہ الگ کیا ہوا ہے اور یہ اس کا استحکام ہو چکا ہے اور اس کا بار متسوا ہو چکا ہے اور اس پر تلید آ چکی ہے. اور یہ تلید کی ہی بات ہے کہ جس عورت نے وہ یسوع کی پوشاک چھوئی تھی تو وہ تلید کا کونا زت چھوا تھا. اچھا. وہ عام کپڑے نہیں تھے. اور یہی پالوس کے اوپر بھی تھا کہ لوگ اس کو رومال بھی کہا گیا, اس کو پرنا بھی کہا گیا, اس کو کپڑا بھی کہا گیا, اس کو چادر بھی کہا گیا. تو لوگ اس کو لے کے جاتے تھے اور اپنے بیماروں پر ڈالتے تھے. اور پھر یہی تھا مسیح جب اس کو صلیب پر دیا گیا تو وہ دوسرا کپڑا کسی کے اوپر نہیں ڈالتے تھے. جب یہ یہودیوں کا طریقہ دستور تھا کہ مرنے کے بعد جس سے منہ لپیٹا جاتا ہے وہ تلید ہی ہوتی تھی. اچھا. تو تلید کے مسیح کے منہ پر وہ تلید لپیٹ دی گئی. جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو پترس جب اس کی قبر میں گیا تو وہاں پر لکھا ہے, بائبل میں پڑھ کے دیکھو تو لکھا ہے کہ اس کے سرہانے رومال لپٹا ہوا پڑا تھا. لپٹے کا مطلب ہے طے کر کے رکھا ہوا تھا, اور طے اس کو کوئی دوسرا نہیں کرتا تھا. جس کی تالید ہوتی تھی اسی نے ہی وہ طے کرنا ہوتا تھا. اور اٹ مینز جب تالید کو طے کر کے رکھا جاتا تھا تو تالید والا یہ بتاتا تھا کہ میں ابھی اپنے کام سے فارغ نہیں ہوا, میں دوبارہ اس کو یوز کروں گا. اچھا. اگر یہ طے نہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ مر چکا ہے. ایلیا کی جو چادر تھی وہ الیشا پر گری تو طے ہو کر نہیں گری تھی. جب پالوس سے بیمار پر رکھنے کے لیے کپڑا لے کے جاتے تھے تو وہ پالوس طے کر کے نہیں دیتا تھا. طے وہی کرتا تھا جو اس کام کو کنٹینیو رکھتا ہے. تو یسوع نے یہ چادر جب انہوں نے دیکھی کہ وہ طے کر کے رکھی گئی ہے سرہانے, تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع کا کام ابھی تک رکا نہیں ہے. اور اس کو پیچھے چلے جائیں مصر سے تو تالید کا آغاز جو ہوا, میں اس کے حوالے بھی دے سکتا ہوں. تالید کا آغاز جو ہوا وہ مصر سے جب نکلے تو تالید کا مطلب ہے تمبو. اچھا. تو بنی اسرائیل کے اوپر تمبو کس نے تانا؟ بادلوں نے. یاوے نے اپنی قوم کے اوپر تمبو بادل کا, گہرے بادل کا تمبو تان دیا تاکہ وہ انڈر پروٹیکشن رہے. جب انڈر پروٹیکشن ہے تو اس کا مطلب ہے, اس کو انگلش میں آپ پڑھو تو وہاں پر لکھا ہے ونگ, پر. تو زبور 91 میں پڑھو تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ شخص محفوظ رہے گا. وہ کس طرح سے؟ خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہندا. تو وہ ایک پر ہیں یاوے کے. اور جب وہ اس طرح تالید کو اپنے سر پر لیتے ہیں تو پورے بازو اوپر کرتے ہیں. پورے بازو اوپر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں سرنڈر کرتا ہوں یاوے کے سامنے, خداوند کے سامنے. پھر جب وہ تالید کو اپنے اوپر لیتے ہیں تو تالید لازمی ہے کہ یہ ٹھوڑی تک آئے. اچھا. اس کا مطلب ہے میں نے سرنڈر کیا, اب میں تیرے تمبو کے نیچے آ گیا ہوں, تیرا تمبو نے مجھے چھپا لیا ہے, میرا منہ چھپا لیا ہے. جب منہ چھپا لیا اس کے بعد پھر وہ ایک دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے بعد وہ سجدے میں جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا کوئی ادھر ادھر دھیان نہیں ہے,
میری طرف سے کوئی ڈھول بجائے یا شور کرے یا میرے آگے سے کوئی گزر جائے یا پیچھے سے گزر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اب میں تمبو کے نیچے ہوں، میں خداوند کے پروں کے نیچے ہوں۔ اور اس کے بعد جب وہ انسان مر جاتا ہے تو اس کا مطلب اب وہ تمبو سے نکل کے، عارضی تمبو سے نکل کے ہمیشہ کے تمبو میں چلا گیا۔ اس لیے یہ بہت ضروری تھا، نہ صرف مسیح نے کیا بلکہ لکھا ہے میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں۔ ہاں، تو وہ چادر اب جب طے کی بھی میری تھی تو اب کہاں ہوگی؟ اب بھی وہ ان کے پاس ہے۔ اچھا، ہاں، اب بھی ان کے پاس ہے۔ مسیح کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو گم ہو گئی۔ تو مطلب یہ چادر جو ہے وہ ایک ذمہ داری کی علامت سمجھا جاتا ہے اسے۔ ہاں جی، اس کو نہ صرف ذمہ داری کی بلکہ یہ ایک عہد کی بات ہے۔ عہد کے لیے یہ عہد کی بات ہے کہ میں نے عہد کیا ہے خداوند کے ساتھ، خداوند کا عہد ہے میرے ساتھ، میں ہوں تو میرا خداوند ہے، میرا خداوند ہے تو میں ہوں۔ تو اس کا، اور جس کو آپ دیکھ لو گے، جیسے ہندوؤں کا ہے کہ وہ لڑکیاں ادھر تلک لگاتی ہیں، سندور لگاتی ہیں، جو بھگت ہیں، جو پاٹھی ہیں وہ تلک لگاتے ہیں، اور جو شادی شدہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں وہ رنگ پہنتے ہیں۔ تو یہ ثبوت ہے کہ یہ شخص شادی شدہ ہے، یہ لڑکی جو ہے جس کے سندور ہے یہ شادی شدہ ہے، یہ جو تلک جس نے لگایا بندے نے یہ پاٹھی ہے، یہ عبادت کرنے والا ہے۔ تو یہ اسی طرح جس یہودی کے اوپر یہ چادر آپ نے چادر دیکھ لی، اس کا مطلب ہے کہ وہ 10 کمانڈمنٹس کو دکھاتا نہیں ہے، وہ مانتا ہے، وہ چور نہیں ہے، وہ دھوکے باز نہیں ہے، وہ فراڈیا نہیں ہے، وہ زانی نہیں ہے، وہ جھوٹی گواہی دینے والا نہیں، کیونکہ یہ اس کی کمٹمنٹ، یہ قسم ہے اس کی یہوہ کے ساتھ۔ صحیح، اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ بچے گا نہیں، صحیح، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے دارگزر کی۔ بشپ صاحب بہت بہت شکریہ اتنی تفصیل سے بتانے کے لیے، اور ہم ہمیشہ کی طرح پھر آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو خداوند اسی طرح استعمال کرتا رہے گا، اور آپ ہمارے پاس بھی آتے رہیں گے اور ہمیں بھی مستفید کرتے رہیں گے۔ تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر اگلے پروگرام میں پھر آپ سے کچھ بات چیت ضرور ہوگی۔ تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اور بہت سارے پیار کے ساتھ ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ تھینک یو جی، خداوند آپ کو برکت دے کہ آپ ہمیشہ مجھے عزت دیتے ہیں کہ میں اس پروگرام میں شامل ہوں۔ تو میں بھی آپ سب دوستوں کے تو موقع ملتا رہے گا، اور ضرور ہم آپ کے ساتھ اسی رابطے میں رہیں گے۔ تا وقت خداوند آپ سب کو برکت دے، جیتے رہیں، خوش رہیں۔ یسوع نے کے پان۔